بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة يوسف بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ ایسی خوبصورت آیت ہے نا کہ یہ سمجھے اگر صرف اس ایک آیت کو ہم پکڑ لینا، یعنی اس کو اپنا لیں، تو جو بھی مسلمان کلمہ گو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہ مشعل راہ ہے. اس میں سب کچھ ہی آ چکا. اللہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ سیرت کا نمونہ ہے، کہ کہہ دو ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، کہہ دو ان سے، یہ جو راستہ ہے نا جس پر میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہ راستہ میں اس پہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ جو میرا راستہ ہے نا جس پہ میں انوائٹ کر رہا ہوں تمہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. I invite you to Allah سبحانہ وتعالی. کس سے؟ علی بصیرت کے ساتھ، انسائٹفلنس. جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے، میرے پیچھے چلیں گے، یعنی بصیرت یعنی حکمت، وزڈم، انسائٹفلنس، اس کے ساتھ ہم اس راستے پر چلیں گے. اور اللہ جل جلالہ سبحان ہے، پاک ہے، قدوس ہے، اور میں ایک مشرک نہیں ہوں. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں بات کیا پتہ چلی کہ جس کسی نے بھی اللہ کی طرف بلانا ہے نا کسی کو، وہ اس کو اپنا موٹو بنا لے. یعنی دس از دا وے ٹو کال پیپل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. سبحان اللہ. وہ جو اعلیٰ بصیرت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا نا، اس کے سمجھیں چند صورتوں بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں اور اپنی اس خلق میں جو کچھ بھی سب کار فرما ہے، اللہ بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے. اب ہمیں اس نے ٹاسک دے دیا کہ اب بلاؤ لوگوں کو اس سبیل ربانی کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ، یعنی ایسا واز جو اچھائی والا ہو، حسنہ والا ہو، سیئہ نہ ہو، شر والا، شر انگیز واز نہیں کرنا. وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب آپ نے مجادلہ کرنا ہے، یعنی آپ نے آرگیو کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، تو وہ بھی بڑا احسن ہو، موعظہ بھی حسنہ ہو، جدال بھی یعنی ڈائلاگ، ڈیبیٹ، ڈسکشن، وہ بھی آپ کی التی ہی احسن، احسن ہی احسن، اچھا کام کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. تمہارا رب، بے شک تمہارا رب وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا ہے راستے سے، اور وہی در حقیقت یعنی کلی علم صرف اللہ کو ہے کہ کون ضال ہے اور کون ہادی ہے. اہل کتاب کا بھی بتا دیا کہ جب ان سے بھی ڈائلاگ کرنا ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہاں اللہ نے صرف ظلم کا ایک دروازہ ہمارے لیے، ونڈو آف ہوپ
کھلی رکھی ذاکر نائک کے لیے، احمد دیدات کے لیے، حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ، اور جو دنیا میں اور بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر علی ہیں، کئی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے تو مجادلہ کرنا ہی نہیں سوائے اس کے کہ تم نے اچھے طریقے سے ان سے ڈسکس کرنا ہے، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، اچھے معاملات سے بات کرنی ہے۔ یہ ایسا جھگڑا نہ ہو کہ جنگ و جدال میں، جنگ میں، قتال میں بدل جائے۔ اس جدال پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کر دی، باؤنڈری لگا دی کہ یہ جدال احسن ہونا چاہیے، ڈائلاگ ایسا ہیٹڈ نہ ہو جائے کہ یہ بجائے اس کے کہ وہ آئیں وہ متنفر ہو جائیں۔ اہل کتاب، کافر، غیر مسلم، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ بتا دیا، یعنی یہودی اور عیسائی دو ہی ہیں اہل کتاب۔ کہا ان سے بھی جو ظلم کرے نا اس سے تم ذرا اگریسولی بات کر سکتے ہو، اہل کتاب، اہل اسلام کے لیے نہیں کہا۔ اہل اسلام کے لیے کیا کلیہ بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بھئی اہل اسلام سے بھی تو دعوت میں پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے نا۔ یہ میرا اصل مدعا یہ ہے، شخصیات سے بالا تر ہو کر اس کو دیکھیں، مجھے بھی اسی پہ پرکھیں، میں بھی اسی سٹینڈرڈ پہ جج ہونا چاہتا ہوں، آپ کریں، اور کیونکہ آپ نہیں بھی کریں گے وہ تو جج کر رہا ہے نا۔ تیسری آیت جس پہ چوتھی آیت سمجھیں، اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، قرآن سے ہمارا مقدمہ قائم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا کلیہ بتا دیا، وہاں شدت نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے نا جو لوگ، اس میں اس دور کے بھی اور انشاءاللہ امت محمدیہ کا ہر بندہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے شرطیں کچھ اللہ نے بتا دی ہیں۔ ان شرطوں میں پہلی شرط اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، سختی کدھر کرنی ہے ان کے ساتھ۔ جدال اللہ نے بتا دیا کہ وہاں ظلم جب ہوگا تو جدال میں تم آ سکتے ہو سخت، جیسے شیخ دیدات رحمہ اللہ تو آپ نے دیکھے ہی تھے، ذاکر نائک رحمہ اللہ، وہ حافظہ اللہ رحمہ اللہ بھی انشاءاللہ اللہ ان پہ رحمت کرے، مغفرت بھی کرے، عافیت بھی دے، مگر ایک ہماری ٹریڈیشن ہے نا کہ جو زندہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں اللہ اسے سلامت رکھے، جو جا چکا تو اسے کہتے ہیں اللہ اس پہ اپنی رحمت کرے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو آیت تھی نا جو میں نے پڑھی، میں نے اہل کتاب والی کہ ان سے بھی جب ڈائلاگ ڈسکشن کرنی، جب دیکھیں دعوت ہوگی تو ڈائلاگ تو ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی یا احسن میں رکھنا ہے، وہ اس میں شدت نہیں لانی، سختی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ ظلم پہ اترے پھر تم کر سکتے ہو، اس کے لیے ہمارے پاس مباہلہ کا واقعہ موجود ہے۔ اس میں یہی سختی تھی کہ بس آپ بد دعا کرنی، وہاں بھی آپ نے کسی کو گالیاں نہیں دیں، ڈانٹا نہیں، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں ایسا کیا، لیکن ذاکر نائک حفظہ اللہ جو انہوں نے وہ نرمی والا سٹائل ہی اپنایا اور اس پہ ابھی بھی وہ قائم ہے۔ دیدات رحمہ اللہ کبھی کبھار ذرا ڈنڈا بھی برساتے تھے اور کہتے تھے تم لوگوں کے دماغ کھول رہا ہوں میں، کاش تم لوگ میری بات کو سمجھو، تو وہ اہل کتاب سے ہو جاتے تھے اور سختی سے منع کرتے تھے مسلمانوں کو۔ یہاں آئے ہوئے امریکہ میں ان کا آخری جو ٹرپ تھا وفات یعنی کوما میں جانے سے پہلے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں آپس کے جھگڑے ختم کرو، چلو کم ہی کر دو، نہ اتنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا سختی کرو۔ یہ ہو گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسلام مسلمان سے ڈیبیٹ کا کرائیٹیریا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ، اللہ نے کہا رحماء بینہم، آپس میں نرمی رکھو ایک دوسرے کے ساتھ۔
اور آگے ان کی جو کوالٹیز بتائیں کہ وہ کیا ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے مبارکہ، ایک آیت ہے، اس میں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کے قریب جانا ہے حوض کوثر پہ، یا آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے، تو یہ ہیں والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہوں گے، بھلے اس دور کے ہوں، اب کے ہوں، یا آخر الزمان، آخر تک دنیا میں جب تک مسلمان ہیں، یہ کوالٹیز ہوں گی تو آپ والذین معہ ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں ہونا۔ اس میں پہلی شرط ہی اللہ نے کہہ دی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پانچواں حوالہ قرآن پاک سے ایک اور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ امی و ابی و روحی، نبی آخر الزمان ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری بنی نو آدم، جن و انس کے نبی ہیں، ہر مخلوق آپ کو نبی مانتی ہے۔ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے ساتھ سخت مزاج، کرخت مزاجی، سختیاں کریں گے نا، یا کرتے یا ہوتے ایسے آپ، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کو چھوڑ دیتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کریں، معافی دیں، اور ان کے لیے استغفار کر لیا کریں، اور مشورہ کریں معاملات میں، اور جب آپ کا عزم ہو جائے پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ توکل کرنے والوں پہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو آخری حوالہ میں نے دیا، یہ دو جو آخری حوالے ہیں، یہ مدنی ہیں، یعنی ڈائریکٹلی ہمارا اس مسلمانوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اور اللہ کا نبی کو اللہ کہہ رہا ہے مشورہ کرو، سنو دوسرے کی بھی، بتاؤ ذرا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کہا اگر آپ بھی ان سے ہارش ہوتے نا، یا آپ ترجمے پڑھ لیں، فظًّا غلیظ القلب، سخت مزاج ہوتے ان کے ساتھ، لانفضوا من حولک، اللہ تو ماضی مستقبل حال کی قید میں نہیں ہے نا، وہ تو ہی از ابو دا ٹائم، ہی از دا کریٹر آف ٹائم، کہا یہ چھوڑ جاتے، لیکن ایسا الحمدللہ نبی پاک نے نہیں کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے آپ تو میرے بھائیو، اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان کو دعوت کے وقت غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، معاملہ بہت اعلیٰ اخلاق سے کرنا ہے، اور غیر مسلم سے تو پھر تھوڑی سی اجازت ہے کہ ظلم ہو تو تم کر سکتے ہو ذرا سختی، مسلمانوں سے ڈیبیٹ، مناظرہ ہو، آپ اس کو کہہ لیں جدال کہہ لیں، ڈائلاگ کہہ لیں، ویڈیو ریسپانسز اینڈ دس اینڈ دیٹ، آپ نے ہارشنس نہیں دکھانی، منع کیا گیا ہے، رحم کرنا ہے، آپس میں درگزر کرنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو اس حدیث کے مصداق میں نے 5 حوالے دے دیے ہیں، اس کے بعد میری کافی ساری اس پر 2-3 ویڈیوز بھی ہیں کہ حصول علم ہم کس لیے کرتے ہیں۔ آج کل تو علم بھی اس لیے لیا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں ان کی وہ جو ہے نا چارپائی کو ٹھونک دوں گا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی ٹھوکوں گا، یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، یہ تھمبنیلز بن رہے ہوتے ہیں، فلانے نے فلانے کی منجی ٹھوک دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، ادھر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں تم سے کچھ نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ گند اچھال رہے ہو۔ یہ کدھر کا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں تھا، نہ تو قرآن ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق رسول تو بالکل بھی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، نہ سنت ہے نہ اخلاق ہے، کیا ہے پھر یہ؟ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی کرنا، آج تو میں یہ کر دوں گا۔ وہ حدیث رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دیا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء فادخلہ اللہ النار۔ اگر میں اور آپ علم اس لیے لے رہے ہیں، نالج یا سرچنگ گوگل پہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس سے صرف لوگوں کو نیچا دکھانا ہے، کسی عالم کی جو وہ کہتے ہیں چارپائی ٹھونک دی یا منجی ٹھوک دی یا اس کی بے عزتی کرنی ہے، اس کو میں بتاؤں گا اس کی اصلیت۔ عالم کرے، عامی کرے، کوئی بھی کرے، جو یہ کام کے لیے کرتا ہے، یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح ہے، جمہور محدثین کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو حسن کہہ دیا یہ، اور اس کی تائید میں بے شمار اور صحیح حدیث آ جاتی ہیں۔ اور جو دکھاوا کرے بے وقوفوں نالائقوں کے سامنے، جن کو عقل یا دین کا علم نہیں ہوتا، جس نے یہ کام کیا نا، لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء فادخلہ اللہ النار،
جس کا مقصد صرف یہی ہے نا کہ لوگوں کو اوپر نیچے کرنا، یہ اس طرح کے کام کرنا اور شو آف کرنا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ جو بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ ان قواعد و اصولوں پہ چلے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی جنت ہوگی۔ دنیا میں مشاکل، مصائب، فتن وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے، مگر انشاءاللہ روحانی جنت، ایک روحانی سکون ملے گا، اور اخروی جنت تو ہوگی ہوگی باذن اللہ تعالی۔ یہ نبوی کام ہے۔ جب یہ کام نبیوں کا ہے تو پھر اس میں اخلاق کیسے گر سکتا ہے اخلاق نبوی سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو مجھے بھی یہ، میرے لیے بھی تذکرہ ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو سب سنیں انشاءاللہ، اور اس پہ اللہ کرے ہم عمل بھی کریں۔ چلیں جی، اب آپ لوگوں کے سوالات وغیرہ لیتے ہیں۔